نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اسرائیل لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کا معنی ہے اللہ کے بندے، یعنی اسرا عبد، ایل اللہ، اسرائیل اللہ کے بندے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ آپ کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک سیدنا یوسف علیہ السلام پیغمبر بنے، اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کی۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، کسی اور قوم، برادری، خاندان کے اندر نہیں آئے۔ بعض روایات کے مطابق 40,000، اور اسی طرح کچھ روایات سے ملتا ہے کہ 70,000، اور 4,000 پیغمبروں پر اکثریت کی رائے قائم ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی تعداد پیغمبروں کی بھیجی۔ اللہ رب العالمین نے نبوت، رسالت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی کہ اس خاندان میں سے بہت سارے لوگوں کو حکومت، طاقت، بادشاہت، دولت، بڑے بڑے دنیاوی منصب ملے۔ اسی طرح نبوت، رسالت، حکومت، طاقت، سلطنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں سے جو کتابیں نازل کی ہیں، زبور، تورات، انجیل، اور بہت بڑی تعداد کے اندر صحائف بھی آئے۔ اسی طرح بے شمار چھوٹی بڑی نعمتیں، اگر ان کو گنتی کیا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ نے اس قوم پر کی، اور فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں بھی پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ وعدے اور وعید ہوئے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، یعنی سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر، کسی اور کی مشکل، کسی اور کی مصیبت پریشانی سے نہ گھبراؤ، بلکہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی جانب سے ہے۔ اور ہر ایک معاملے کے اندر، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، کسی اور ذات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لے آؤ ان چیزوں پر جو میں نے نازل کی ہیں، مصدقا لما معکم، اور وہ تصدیق کرنے والی ہیں اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی ہر ایک کتاب، صحائف، ان کے اندر دوسری کتاب اور صحیفے کے بارے میں تصدیق ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کی۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی جانب سے ہیں اور یہ سچی کتابیں ہیں۔ اسی طرح ہر کتاب کے اندر دوسری کتاب کے بارے میں اس کی تصدیق موجود تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے ہی تمہارے اوپر بطور انعام کے کیا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز تمہارے پاس آئے اس کا انکار نہ کر دو۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ کائنات کے اندر 2 چیزیں چلتی رہتی ہیں، ایک نیکی کا تسلسل ہوتا ہے اور ایک برائی کا تسلسل چلتا ہے۔ اب جہاں سے نیکی کا آغاز ہوا
پہلی جماعت، پہلے لوگ، پہلے افراد جنہوں نے نیکیاں کی، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس نیکی کے راستے پر چلیں گے، تو ابتداً جن لوگوں نے اس نیکی کے راستے کو اختیار کیا انہیں اس کا اجر ملے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جس نے برائی کی بنیاد ڈالی، برائی کا آغاز کیا، وہ برائی جب تک چلتی رہے گی، جتنے لوگ برائی کریں گے، غلط کام کریں گے، غلط راستے پر چلیں گے، ان کے جزا، ان کی سزا، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، اسی طرح وہ برائی کا وبال ان لوگوں پر بھی پڑے گا جنہوں نے ابتداً اس کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیتوں کو تھوڑے معاوضے، تھوڑی قیمت کے بدلے میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ تھوڑے بہت فائدے کے لیے، معاوضے کے لیے، کسی ضرورت کے لیے کسی کو اپنی کتاب، اپنے اصول، اپنے قوانین جو اللہ نے تمہیں عطا کیے، چاہے وہ توریت کے اندر ہیں، زبور اور انجیل کے اندر ہیں، یا صحائف کے اندر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، انہیں تھوڑے بہت فائدے کے لیے یا اپنے دنیاوی مفاد کے لیے یا دنیا داری کے لیے ان کو نہ بیچو، غلط فیصلے نہ کرو، غلط مسئلے نہ بتاؤ، غلط چیزوں کو بیان نہ کرو، اس وجہ سے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں کلام عطا کیا، کتاب عطا کی، احکام عطا کیے، وہ اتنے قیمتی ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے بلند ہیں کہ ان کی قیمت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ جی زیادہ معاوضہ لے کر ان کو خلط ملط کر دو یا زیادہ قیمت لے کر ان کو غلط بتاؤ۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جتنی بھی یہ دھاتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، یہ جو کچھ بھی موجود ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پیسہ ہو گیا، روپیہ، پیسہ، ڈالر، کوئی بھی ایسی چیز جو کاغذ کی کرنسی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ردی کے برابر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی قیمت میں، کسی بھی انداز سے کوئی حیثیت والی چیزیں نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، ان تمام چیزوں کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، ان کی کوئی شان مقام ہوتا، یا ان کی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ رب العالمین کسی کافر کو کھانے کے لیے کوئی چیز اور پینے کے لیے پانی کی بوند بھی نہ دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور آپ دیکھیں تو کافروں کے پاس یہ اور زیادہ بڑی تعداد کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کو اس دنیا کے بدلے میں نہ بیچیں۔